नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की तारीख़, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम के इतिहास के बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके जाने पहचाने सचवाला जी। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अपनी चैनल पर पहली बार एडम सीकर का। और साहिल बस थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। तो सचवाला जी आपका स्वागत, एडम सीकर जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो मैं जो ये सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, सचवाला जी आपसे आरंभ करता हूँ कि ये जो इस्लाम की तारीख़ हम पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जो हम पढ़ते हैं सीरतुल रसूलुल्लाह में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जितना कुछ मैंने, अच्छा साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल जी आपका भी स्वागत है, वेरी वेलकम। नमस्ते संजय जी। एक बार आपको फिर बता दूं हम क्या बात कर रहे हैं। हमने सचवाला जी से ये पूछा है कि जो सीरतुल रसूलुल्लाह में जो तारीख़ बताई गई है इस्लाम की, उसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं ये कह रहा था, जितना कुछ मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, जाना और समझा, मुझे तो यही लगता है कि जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी समझते हैं या समझ बैठे हैं, उस शख्स की पैदाइश, उसका जन्म मक्का, जिसे आज अरबिया कहा जाता है, वहाँ नहीं हुआ जी। और इस्लाम की शुरुआत भी मक्का में नहीं हुई। और जिसे कुरान कहा जाता है, इस किताब का ज़ुहूर भी मक्का में नहीं हुआ। ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जितना कुछ मैंने जाना और पढ़ा और गौर किया। अब रही बात वो सीरतुन नबी लिब्न हिशाम, जिसे इस्लामी तारीख़ यानी इस्लाम में एक कदीम तरीन या सबसे पहली अव्वलीन तारीख़ समझा गया, उस पर भी जब हम गौर करते हैं तो ये देखें कि अपने वक्त से यानी अपने वक्त के लगभग 200 से 250 साल के बाद ये लिखवाई जा रही है जी। ये ज़माना है अब्बासियों का, और ये उनकी ज़रूरत थी कि इस तरह की कोई चीज़ लिखवाई जाए। तो अब एक बात या एक किताब अपने वक्त के लगभग 250 साल के बाद लिखवाई जाए, तो क्या पता कौन जाने कि कब कहाँ पर क्या हुआ था। और ख़ास तौर पर जिसे हम 7वीं सदी ईसवी कहते हैं, वो ज़माना उस इलाके से जब आप जोड़ते हैं जहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल डार्क में है, पूरी तरह से अंधेरे में है। कोई चीज़ आपको उस ज़माने की नहीं मिलती। और तो और ख़ुद कुरान जिसे कहा गया, वो भी 7वीं सदी ईस्वी का पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। ये है एक बुनियादी बात। तो अब देखें इस पर साहिल हैं और जो है आदम, ये क्या जोड़ते हैं। जी हाँ, तो मैं अब चलता हूँ आदम के पास। जैसा हम आजकल देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सामने ला रहे हैं कि मक्का और मदीना दोनों में ही जितनी भी एक्सकेवेशंस किए गए हैं, जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल, उसमें जो कुछ भी कुरान में या सीरत में या हदीसों में लिखा हुआ है, वो उससे साबित नहीं होते हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी थैंक यू सो मच संजय भाई। मक्का और मदीना की बात अगर सिंपल कर लें तो मक्का और मदीना के, मदीना इज व्हाट इज मदीना? मदीना का मतलब तो सिर्फ सिटी होता है ना, इट्स जस्ट सिटी। पहले तो इसका कुछ और नाम था, यस्रब जिसको बोलते थे। एग्जैक्टली तो पुराना नाम इसका यस्रब था। बाद में मदीना में सिटी क्या मतलब है सिटी का? नोबडी नोज। मक्का को बक्का के तौर पे भी लिखा गया कुरान के अंदर। कुरान कहता है बक्का, ठीक है, क्योंकि बक्का क्या बक्का इज मक्का बिकॉज मीम शब्द अरबिक अल्फाबेट्स में मौजूद है, तो अल्लाह ने उसे बा से क्यों लिया? अगर पाकिस्तान को आप पाकिस्तान लिखते हैं क्योंकि पा लफ्ज जो है अल्फाबेट्स ऑफ अरबिक में नहीं है, तो दैट मेक्स सेंस।
لیکن ماں میم کا لفظ عربک الفابیٹ میں ہے تو پھر مکہ کو بکہ کیوں لکھا گیا ہے؟ There is a big question on that. اس کا پورا نام بکہ تھا؟ نہیں تھا. There is no historical evidence کے میپ کے اندر کسی جگہ پہ آپ کو بکہ ملا. اب آپ نے سوال رکھا تھا کہ did Islam originated in Arab؟ عرب میں اوریجنیٹ ہوا. اس سوال کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے تھا. ساؤتھ Did عرب. Islam، ہاں رائٹ، عرب میں سے ہی نکلا ہے. I have done 2 6 hours long videos on my English channel کہ جی اسلام کی کچھ چیزیں سیرت النبوی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ نارتھ سے آئی ہیں اور کچھ چیزیں ایون ساؤتھ سے آئی ہیں. کیونکہ ساؤتھ میں آپ کے پاس جو ہاتھیوں کا اٹیک ہو رہا ہے وہ ساؤتھ سے ہی ہوا تھا، وہ نیچے ڈاؤن ساؤتھ سے نکلا تھا. ٹھیک ہے. اور جب آپ سب سے بڑی اسلامک ایکسیویشن میں جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ قرآنک مٹیریل ملا ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، اس میں 20,000 سے زیادہ ڈفرنسز ہیں، پیپر کے اوپر پیپر لکھا ہوا ہے، پیپر کے اوپر ری رائٹنگ ہوئی ہے، پرانی رائٹنگ کو مٹایا گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ڈاؤن ساؤتھ سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جتنا بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں 80 سے 100 سال کے بعد، یا تو ڈاؤن ساؤتھ میں یا اپ نارتھ میں. تو سیمز لائک اٹ کہ کچھ عرصے کے بعد مڈل کے اندر آ کے کچھ لوگوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزیں پکڑ کے اس علاقے میں ایڈ کر کے ڈال دی اور ایک نیا پیغمبر کریٹ کر دیا. سو دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ. مزید ڈیٹیل میں جب آپ پرابنگ کویشچن کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں پلیز. جی اچھا سنجے جی، اگر جو ہے یہ اس کوشچن کو اگر آپ ایسا کریں، ڈڈ اسلام اوریجنیٹ ان عربیہ کر دیں آپ بجائے عرب کے، عربیہ کر دیں. وہ نیچے تو وہی لکھا ہوا شاید جو ہے ہے ہاں ٹائٹل میں، شاید جو ہے وہ یہ جو ہے اوپر اس جو میں یہ ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے. عربیہ کر دیں عربیہ ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. اور عربیہ سے مراد جو ہے پریزنٹ ڈے عربیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پریزنٹ ڈے سعودیہ کہہ لیں سمجھو. یعنی ہمارا اصل سوال یہ ہے، ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اصل سوال کیا ہے. جی ساحل آپ کیا کہیں گے؟ ساحل جی آپ بتائیں، آپ کا کیا ہے اس میں؟ انمیوٹ ہے کیا؟ اوکے، ہاں آواز آ رہی ہے نا میری سنجے جی؟ آواز آ رہی ہے. جی ہاں. دیکھیے میں ایکچولی ہسٹری میں میری اتنی نالج تو نہیں ہے اس، اور نہ جغرافیکل اس کا جتنا پہلو ہے اس میں مجھے اتنی نالج ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں جس میں میری نالج ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ سیرت النبی اگر اٹھا لے یا قرآن اٹھا لے یا حدیثوں کو دیکھ لے تو جتنا نقصان اسلام کا حدیثوں نے نہیں کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا ہے، اس سے بڑا نقصان جو ہے، جو پوری سیرت لکھی گئی ہے، آپ ابن ہشام لے لے، تاریخ طبری لے لے، سیرت حلبیہ لے لے، تو اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہے، رسول اللہ کو جو ایک ماڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کو بنا کسی عقیدت کی پٹی سے اگر دیکھے اور کریٹیکلی انالائز کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اسلام بالکل ایک فیک مذہب ہے. یہ پورا گڑی ہوئی باتیں ہیں، سٹوری ہے، فیری ٹیلز ہے، اس میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ جس کو خود مسلمان آج کی تاریخ میں امبیرسمنٹ فیل کر کے تاریخ، اپنی خود کی لکھی ہوئی تاریخ، یعنی خود ان کے علماء نے جو تاریخیں لکھی ہے، آج اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے، حالانکہ یہ جو اس میں روایتیں لی گئی ہے یہ سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے نا. اگر نان مسلم پرسپیکٹیو اس میں ایڈ ہوتا تو پھر رسول اللہ کا کیریکٹر کیا سامنے نکل کے آتا، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف مسلمانوں سے حدیث لی گئی ہے، اس کو بھی فلٹر کیا گیا ہے. اگر یہ غیر مسلم پرسپیکٹیو سے آتا تو رسول اللہ کا کیا کیریکٹر سامنے آتا، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو ارریسپیکٹیو کہ وہ اوریجنلی رسول اللہ تھے نہیں تھے، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہے، جو ہسٹری ہے، جو حدیثیں ہے، جو قرآن ہے، اس کے حساب سے بھی ہم بالکل اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، اور یہ مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے. جی میں سچ والا جی کی اور چلتا ہوں کہ اگر یہ کئی لوگوں نے اس کو پروو کیا ہے، کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، تو یہ جو آپ نے چونکہ قرآن میں بہت ڈیپ سٹڈی کی ہے، تو جو قرآن کی جو بھاشا ہے، جو لینگویج ہے، اور جو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے،
وہ کیا 7th سینچری مکہ کا جو چھیتر ہے اس سے میل کھاتا ہے یا آپ کو اس میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے؟ جی اس سے میل تو نہیں کھاتا، مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. جو آپ دا اولڈسٹ مینوسکرپٹ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو جسے پریزنٹ ڈے مکہ کہا گیا ہے، یہ وہاں سے کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ایک ہر اسکرپٹ کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو شروعات کی جو قرآن ہمیں آج جو ہے کہیں نظر آتی ہے تو وہ اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ جو ہے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں وہاں سے میچ ہوتا ہے، بلکہ ناردرن عربیہ سے جو ہے میچ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، خود قرآن کے اندر بھی جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ مکہ، پریزنٹ ڈے مکہ سے کے بارے میں قرآن بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہیں اور ہی کا ذکر کر رہا ہے. کسی اور علاقے کی اس میں بات کی جا رہی ہے جس میں نہریں ہیں، جس میں انگور کے باغات ہیں، جس میں جو ہے انجیر ہیں، جس میں زیتون ہیں، یا پھر اور اس میں ہریالی ہیں، اور جس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے پریزنٹ ڈے مکہ تو خیر آج اتنی ماڈرن جو ہے وہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہاں پر جو ہے نہ تو گھاس پھوس اگائی جاتی ہے، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، اور نہ انگور کے باغات ہیں، اور نہ وہاں پر کوئی نہریں ہیں، چشمے ہیں، جبکہ قرآن ان کی باتیں کر رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ظہور کسی اور علاقے میں ہوا. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن عربیہ کی طرف، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ وہی علاقہ ہے. اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ واقعی پیٹرا ہے، تو میں ابھی پیٹرا کے بارے میں خاموش ہوں. میں ابھی جو ہے اس کو اس بار پیٹرا کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتا. ہاں یہ ضرور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے آس پاس کا کوئی علاقہ ضرور تھا، یہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی جیسے بکا ویلی ہے، جیسے آپ ہاں بکا ویلی بھی ہے، اور پھر جو ہے اور خود قرآن میں مکہ کا ورڈ آیا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ بی بطنی مکہ آیا ہے، یعنی مکہ ویلی کے طور پر. لیکن سوال یہ ہے کہ مکہ سٹی کے طور پر نہیں آیا. اور دوسری بات، جب ہم آج پریزنٹ ڈے مکہ پر غور کرتے ہیں تو یہ کسی بھی اینگل سے نہ تو ام القریٰ ہے. ام القریٰ کہتے ہیں مدر آف دی سٹیز. قرآن کسی بھی مکہ پریزنٹ ڈے مکہ کسی بھی اینگل سے ام القریٰ کہلائے جانے لائق نہیں ہے. کیونکہ جس وقت میں 1982 میں فرسٹ ٹائم جب میں مکہ گیا تو وہ جو ہے وہ گلیاں، وہ جو ہے علاقہ مجھے یاد ہے. مجھے خیر میں اس وقت تو بچہ تھا، 16 سال میری عمر تھی، لیکن آج میں جب غور کرتا ہوں تو یہ ابھی 40-45 سال پہلے جب مکہ کا یہ حال ہے، تو یعنی وہ زمانے میں آج سے چند صدیاں پہلے کیسا تھا ہوگا، جبکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مدر آف دی سٹیز، اور اس کو بلد الامین، یعنی جو ہے ہر طرح سے فصیلیں ہیں، ہر طرف سے جو ہے یہ اس کے اطراف میں قلعے ہیں. ارے بھائی یہ مکہ تو بالکل جو ہے اس میں نہ کوئی ڈھنگ کی سڑک ہے، نہ کوئی جو ہے دواخانہ ہے، اور نہ کوئی اسکول ہے، کوئی مدرسہ، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام ام القریٰ کہا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے قرآن نے اتنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس شہر کے لیے بالکل نہیں کیے، وہ کوئی اور ہی جگہ ہے جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی ایڈم سیکر جی، آپ کا کیا وچار؟ جیسے دو باتیں یہاں پہ سیف اللہ جی نے رکھی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں رکھی ہیں. قرآن کی عربک جو ہے وہ نیبتیزین ایرامیک عربک ہے موسٹلی جو ہمیں ملتی ہے. یہ جو عربک کی خاص نسل ہے یہ آپ کو صرف نارتھ آف عربیہ میں ہی ملے گی، نارتھ عرب میں ہی ملے گی. جو آپ کا سینٹرل عربیہ ہے یا ساؤتھ عربک ہے وہاں پہ آپ کو سابعیک عربک ملتی ہے. سو قرآنک عربک کو جو ہمارے لغت کے ایکسپرٹس نے، لسان العرب کے ایکسپرٹس نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، تو جو ارلی قرآنک عربک ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نیبتینین ایرامیک عربک ہے. With that being said, ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت سارا کچھ اوپر سے نارتھ سے اٹھایا گیا ہے یا وہاں کہیں سے کچھ لکھا ہوا تھا کلام
جس کو انہوں نے اٹھا کے چینج چونج کر کے اس کے اندر ایڈیشن اور سبسٹریکشن کی ہے. میں نے اپنی پچھلے ٹائم کے اندر بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں ساؤتھ سے ملتی ہیں. ساؤتھ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ سنا مینیوسکرپٹ جو سب سے بڑے مینیوسکرپٹس آپ کو نکلے ہیں, جو کہ سب سے اولڈسٹ مینیوسکرپٹ کہلائے جاتے ہیں, وہ نیچے ساؤتھ میں سنا میں تھے. قرآن کے یمن اندر میں, جو جی ابھی یمن میں ہے, جی یمن بالکل کی کیپٹل. جی بالکل. قرآن کے اندر سر یمنی ہاتھیوں کا ذکر ہے, جو کہ سورہ فیل کے اندر ہے, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں نے اٹیک کیا تھا کعبہ کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے میزائل اٹیکس کروائے تھے ابابیلوں سے پتھروں کے, اور سارے ہاتھیوں کو مار دیا تھا. These elephants cannot travel almost 800 kilometers in desert back at that time, 800 to 1200 depending کہ وہ کس رستے کو لیتے ہیں. اور کنویں سے کنویں تک ہاتھی ٹریول نہیں کر سکتا. کنویں کی ایک خاص جو ہاتھوں سے ڈگ کیا ہوا کنواں ہوتا ہے, اس کا ایک خاص پر ڈے کا واٹر آؤٹ ٹیک ہوتا ہے. یو کین ناٹ ٹیک انلمیٹڈ واٹر آؤٹ آف دا ویل. ہاتھی کو 50 گیلن کے قریب پانی چاہیے ڈیلی کا پینے کے لیے, علاوہ اس کے جو اس نے اپنے اوپر گرانا ہے, کیونکہ وہ سویٹ نہیں کر سکتا. تو آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں نیچے ساؤتھ سے لی گئی ہیں, کیونکہ ساؤتھ میں کسی جگہ پر اٹیک ہوگا. ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ ساؤتھ میں یہاں پہ یمن کے پاس ایک ابراہا تھا, واقعی تھا. ابراہا نے اٹیک کیا تھا, ہاں کیا تھا, لیکن اوپر مکہ میں نہیں کیا تھا. یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے, نیچے ساؤتھ میں کیا تھا. وہاں پہ اسی لیے آپ کو سنا مینیوسکرپٹ مل رہا ہے, جو کہ کافی بڑا مینیوسکرپٹ ہے. لیکن اس سنا مینیوسکرپٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بیک ٹیکسٹ جو ہے بلو لائٹ کے اندر, لیزر لائٹس کے اندر, آپ کو نظر آتا ہے بیک ٹیکسٹ کچھ ہو رہا ہے, فرنٹ ٹیکسٹ اوور لے کچھ ہو رہا ہے. آپ پیپر کو کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں, انک کو کاربن ڈیٹ نہیں کر سکتے. انک جانوروں اور پتوں سے بنتی تھی, اور وہ پرانی انک میں نئی انک ڈال دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے کاربن ڈیٹ پاسبل ہی نہیں ہے انک کا. لہٰذا آپ صرف پیپر کا کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں. پیپر جب ری یوز ہوا, اوور لے ٹیکسٹ کر دیا گیا, وہ اسلامک ٹیکسٹ آ گیا. پیپر کا کاربن ڈیٹ بہت اولڈ ہے, انک کا کاربن ڈیٹ وی ڈو ناٹ نو وین اٹ از ریٹن. اوور لے دوبارہ والا کب لکھا گیا, وی ڈو ناٹ نو. سو ریئلائز دس کہ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اس یہ محمد کی جو پوزیشن ہے, کہ جس جگہ پہ محمد کو ڈالا گیا ٹائم فریم میں, اس ٹائم فریم کے کوئی 70 سال کے بعد, تقریباً 70 سال کے بعد, ایک کلیکشن شروع ہوا, اور انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزوں کو ملا کے ایک نبی کو بیچ میں لا کے رکھ دیا. کیونکہ آپ نے کہا تھا سیرت النبی بائی ابن ہشام. ابن ہشام جو ہے وہ 833 کا بندہ ہے. اس نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑی, جو 705 میں پیدا ہوا, 766 میں مڑا, تو بیچ میں کسی ٹائم پہ اس نے لکھا ہوگا. ابن اسحاق کی سیرہ کسی کے پاس نہیں ہے. ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑ کے ماڈیفائی کیا, اس کو ریڈیوس کیا, ریڈریکٹ کیا, بقول اس نے اس کے اندر سے گندی چیزیں نکال دی, کیونکہ اسے کچھ چیزیں اتنی گندی لگ رہی تھی کہ پروفٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ نکالنے کے بعد اس نے فلٹر کر کے لکھی. قرآن کی جو پہلی کینن ہے وہ 652 میں بنائی گئی, اصولاً عثمانی قرآن, جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. There is not a single Uthmani Quran present as of now. آپ کو جو کمپلیٹ قرآن ملتا ہے وہ تقریباً 8ویں صدی کے آخر میں, 9ویں صدی کے سٹارٹ میں ملتا ہے. So when you look at all these things you realize کہ ہمارے پاس جو کلیکشن اور یہ تمام چیزیں ہیں, یہ سب بن رہی ہیں نارتھ اور ساؤتھ کو ملا کے, پش کر کے into one single combined book after a few hundred years of where they say کہ محمد was born. تو ایک ٹائم لائن اگر بنائیں, کبھی لمبا ٹائم اگر ہمارے پاس ہو, تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. جی, میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں. اس سوال میں آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں, سچوالا جی سے یا ایڈم سیکر سے یا ساحل سے, وہ یدی آپ لکھ دیں گے تو ہمیں سوال جلدی جلدی لینے میں آسانی رہے گی. جی ساحل جی, آپ بتائیں. سنجے جی, آج میں زیادہ سنوں گا, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے اس کا ٹاپک نہیں ہے, تو میں زیادہ آج اس میں علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہوگا تو میں ہاتھ دکھا کے ایسا بتا دوں گا کہ ایڈ کرنا ہے. آپ سچوالا جی اور ایڈم سیکر سے اس بارے میں بات کریے. جی, اب آتے ہیں ہم جو قرآن میں جن نبی کے بارے میں لکھا گیا ہے, ان کی کیا ہسٹوریسٹی ہے, ان کی ایتہاسکتا کیا ہے قرآن کے مطابق اور
सीरत नबी के मुताबिक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, और शायद बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नई अनोखी बात होगी, वो ये कि कुरान में जिस नबी को बताया गया है, पेश किया गया है, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद जो बताया गया है वो तारीख में बताया गया है, वो हदीस के जो है के ज़ख़ीरे में, हदीस के भंडार में बताया गया है। कुरान में जिस नबी को पेश किया गया उसका नाम मोहम्मद नहीं है। कुरान में 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद जो आया है वो इस तरह से आया है जैसे मोहम्मद जो भी था या जिस किसी का भी टाइटल था वो गुजर चुका और कुरान बाद में लिखा गया। इस तरह से मोहम्मद के बारे में कुरान का लिखने वाला हमें बताता है। लेकिन कुरान का एक प्रेजेंट नबी ज़रूर है, लेकिन उसका नाम कुरान का लिखने वाला नहीं बताता। अब ये जिस तरह से दुनिया में मशहूर हो गया प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, ये जो है हदीस के सहारे पर हुआ है। कुरान में जिस नबी को पेश किया गया उसका नाम मोहम्मद नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जो है मैं ये पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। एक पूरी सूरत है सूरतुल मोहम्मद जी, सूरत मोहम्मद है तो सूरत जो है चूंटी नाम की भी एक सूरत है, इब्राहिम की भी सूरत है, इससे क्या होगा? अच्छा नहीं सचला जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप कि मोहम्मद का लफ्जी मतलब क्या था, कि पता लगे सब लोगों को। मोहम्मद का लफ्जी मतलब है जिसकी तारीफ की जाए, संजय भाई। सो लुक एट मोहम्मद एज द ट्रांसलेशन ऑफ मोहम्मद। तो सचला जी आपको बता रहे हैं कि जो 4 मरतबा लफ्ज मोहम्मद लिखा गया है ना, लेट्स यूज दैट एज अ टाइटल जिसकी तारीफ की जाए। हु इज दैट पर्सन? आप संजय भाई ये बताइए। अच्छा, मोहम्मद को हदीसों के अंदर इब्ने कासिम क्यों कहा गया है, कतम के नाम से क्यों बुलाया गया है? ठीक है, सो यू नीड टू रियलाइज कि अब आप देखिए मैं आज तक जो अपने उर्दू हिंदी चैनल के ऊपर एडम सीकर उर्दू और एडम सीकर लाइव जो बातें करता हूँ वो कुरान और हदीस के टेक्स्ट के अंदर से करता हूँ। आज हम जो है ना बाहर से देख रहे हैं, तो आज का पूरा स्ट्रीम ही बहुत डिफरेंट है। सो पीपल हैज टू रियलाइज दैट नाउ टुडे वी आर लुकिंग एट Quran and Ahadith and the history of Islam from the outsider. So outsider perspective से अगर आप देखें, what does Muhammad means? हमद से निकला ना, मोहम्मद, जिसकी हमद की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। देखिए अब वो कौन है? आपका क्वेश्चन ये था कि उसको फाइंड करें वो कौन है, ये क्वेश्चन था। तो जैसे ही आपने कहा ना कि कुरान में मोहम्मद के नाम से एक सूरत है, तो सर फिर तो आपने अपने क्वेश्चन को ही उल्टा कर दिया, खराब कर दिया। यही मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं तो मुझे पता थोड़ी है, मैं तो आप लोगों से जान रहा हूँ कि ये इसमें सूरत मोहम्मद लिखी हुई है, और ये भी है कि साहब के मोहम्मद कोई व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद कोई टाइटल है। आपने फिर उसे प्रेजेंट में डाल दिया। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स आजकल कह रहे हैं कि साहब के जो मोहम्मद नाम के जो व्यक्ति हैं वो दमिश्क में पाए जाते थे और उनको इम्प्लांट कर दिया गया कुरान में। तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। वंस अगेन संजय भाई देखिए, 2 चीजें आपने फिर मिस कर दी। पहले आपने कुरान की सूरत जो सचवाला जी भी आपको बता रहे थे आयत, ये पास्ट टेंस में है, माँ काना का ज़रीफा है, सेम आयत के अंदर जो भी आप बोल रहे हैं। सचवाला जी बहुत अच्छे तरीके से इसको बता सकेंगे आपको। मैं सचवाला जी जो है ना वो अरबी ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो आप दूसरे दमिश्क वाले मोहम्मद की बात करें उसका भी असल नाम कुछ और है। दे विल टेल यू द रियल नेम ऑफ दैट पर्सन। मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसका असल नाम है मोहम्मद इज अ टाइटल। यू नीड टू रियलाइज दैट एक टाइटल है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका असल नाम कुछ और होगा, लेकिन उनको टाइटल दे दिया होगा इंडिया ने समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी बंदे की बात कर सकता हूँ, मोहम्मद अली नाम था, जिना टाइटल है, राइट? So once again there are certain things which are titles which can be given to many other people, right? 10 लोगों को दिया जा सकता है वो टाइटल। So असल नाम and title are 2 entirely different things. सचला जी प्लीज आप जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कुरान की उस आयत को जो अभी संजय साहब ने बोली है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के सामने रख दूं, वो ये लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए या ग्रामेटिकली, तो मोहम्मद जो वर्ड है ये असल में इसका माना है वो जिसकी तारीफ की गई।
की गई, वो जिसकी तारीफ की गई या वो जिसकी तारीफ की जाती है। अच्छा, ये दोनों मीनिंग को अगर आप सामने रखें और फिर कुरान की आयत, इन आयतों को रखें, यह सबसे पहली आयत यह है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें किसकी हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफें होती हैं तो तारीफ की गई या की जाती है तो अल्लाह ही असल में मोहम्मद है। आप समझ रहे हैं? मैं ग्रामेटिकल बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर किसी शख्स गंगाधरी शक्तिमान है। सचवाला जी, गंगाधरी शक्तिमान है। गंगाधरी शक्तिमान है, जी हाँ। अच्छा, असल में अब अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल, मैं आपको महाभारत की और भगवान कृष्ण की जो स्टोरीज हैं उसमें वासुदेव नाम से कई लोग हैं। अच्छा, तो एक तो वासुदेव कृष्ण है, उसके अलावा भी कई वासुदेव हैं। या जैसे जिनको भीष्म कहा गया है उनका असली नाम देवव्रत है। तो आप लगभग उसी प्रकार की मुझे बात बता रहे हैं जी। अच्छा, अगर जो है ये यानी किसी इंसान की तरफ अगर इसको जोड़ा जाएगा तो मोहम्मद नहीं बल्कि मुहम्मिद होना चाहिए। मुहम्मिद का मतलब होता है वो शख्स जो तारीफ बयान करता है। तारीफ बयान करने वाले को मुहम्मिद कहेंगे और जिसकी तारीफ की जाए वो मोहम्मद है। तो इस माना में अगर देखा जाए तो अल्लाह भी मोहम्मद है। ओके, अच्छा, इस माना में अगर देखा जाए तो अल्लाह भी मोहम्मद है, क्योंकि कुरान के मुताबिक सारी तारीफें किसकी हैं, किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप जिस तरह से मैंने कहा कि मोहम्मद जिस किसी का भी टाइटल है वो गुजर चुका और कुरान बाद में लिखा गया। कुरान का लिखने वाला मोहम्मद को एग्जैक्टली इस तरह से पेश कर रहा है जैसे कि वो गुजर चुका है और उसके बारे में कुरान का लिखने वाला हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये दूसरी बात होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि कुरान से भी पहले हमें एक चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुस सखरा। डोम ऑफ द रॉक का अगर जो कोई मुताला करे बिल्कुल न्यूट्रल जो है वे में, तो वो ये जरूर पाएगा कि वहां पर मोहम्मद का वर्ड कम से कम 6 बार आया है। पूरी रॉक के अंदर जो है जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है, ठीक है। तो वो डोम के अंदर जो लिखा है उस लिखत में, तो वो लिखत एक्सपर्ट बताते हैं कि ये 7th सेंचुरी से पहले की है। ये 7th सेंचुरी की तो यहूदियों की है। अब ये नहीं यहूदियों की नहीं, बल्कि जो है खैर वो डोम ऑफ द रॉक तो खैर बहुत पहले से चला है, लेकिन ये जो लिखत है, ये जो है ये जो राइटिंग है ये 7th सेंचुरी की है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है उसने लिखवाई थी। तो उसमें जो मोहम्मद वर्ड जो रिपीट हुआ है 6 बार, वो किस सेंस में आ रहा है? ईसा इब्ने मरियम के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। तो इस माना में ये वर्ड वो अच्छा ये डोम ऑफ द रॉक की ये लिखत कुरान से पहले की है। कुरान से पहले की मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसमें जितनी कुछ भी जो है उसमें राइटिंग है, जितनी इबारत है, वो कुरान से मिलती जुलती जरूर है लेकिन एग्जैक्ट कुरान की इबारत नहीं है। बल्कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुरान के लिखने वाले ने कुछ चीजें वहां से भी ली हैं। यानी ये इबारत कुरान से पहले की है और कुरान बाद में लिखा गया। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी है कि इस डोम ऑफ द रॉक के अलावा दुनिया में कुरान की लिखत में जो है जितनी भी आपको इस तरह के मोनूमेंट्स मिलेंगे उन सब में एग्जैक्टली वही सब कुछ है जो कुरान में है, सिवाय इस अकेले डोम ऑफ द रॉक के। क्योंकि कुरान के आ जाने के बाद में किसी को यह राइट नहीं है कि वो अपने तौर पर इसमें एक लफ्ज को भी इधर उधर करे, लेकिन ये लफ्जों की उलट फेर डोम ऑफ द रॉक के अंदर है। ये बात साफ बताती है कि ये कुरान से पहले की इबारत है और उसमें जो मोहम्मद का वर्ड रिपीट हुआ है वो एग्जैक्टली ईसा इब्ने मरियम के लिए आया है। ये बात है जी। अच्छा, ये तो बड़ी
इंटरेस्टिंग बात है कि वो ईसा को भी मोहम्मद कह रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हाँ, असल और में भी ईसा ही मोहम्मद है। जी हाँ, जी हाँ। मगर अब क्या है, हो सकता है बहुत से मुसलमान भाइयों को मेरी ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी, वो उनको जो है उल्टी हो जाएगी। मगर अब ये जो जो सच्चाई है वो है। जो कुछ मैंने देखा है, जितना गौर किया है, मैं अपनी ये बात लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जी। अब हम आते हैं इसकी जो लिखावट है इसकी, इस पे एडम सीकर जी, ये भी सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि साहब ये जो स्क्रिप्ट जिसमें ये लिखी गई है, वो स्क्रिप्ट भी उस वक्त मक्का में मौजूद नहीं था, और बल्कि ये जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से जो आपकी सिरियाक लैंग्वेज है, और सिरियाक स्क्रिप्ट है, या जो अरामीक से निकाला हुआ है, वो उस हिसाब से लिखा हुआ है। जी सर, जैसा कि मैंने अपने शुरू की ओपनिंग में बताया था कि जो कुरानिक अरबिक है वो सीबीआई अरामिक अरबिक लैंग्वेज है, और सॉरी, जो कुरानिक लैंग्वेज है वो नेबतियन अरामिक अरबिक लैंग्वेज है, और जो अरबिक लैंग्वेज हमें मिलती है साउथ के अंदर वो सैबिक अरबिक लैंग्वेज है। तो ये चीज तो पहले ही मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर दी थी। अच्छा, ये जो हमारे फजवाला जी मैं बोल रहे हैं, लैंग्वेज के बजाय स्क्रिप्ट की बात ज़्यादा कर रहा हूँ इस वक्त। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, चले स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी वैसा ही है बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें शद्दा मद्दा और जेर ज़बर पेश डॉट्स और इस तरीके से जो लिखे गए अर्ली स्क्रिप्चर्स हमें नजर आते हैं वो ऐसे ही हैं। और जो डॉम ऑफ द रॉक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सचवाला जी ने उठाया है, मुझे उसके ऊपर जरा ज्यादा बोलना है इस वक्त, जी बिकॉज इब्ने मरवान ने कहा यह जाता है, जो कि 647 की बर्थ है उसकी, और उसने डॉम ऑफ द रॉक के ऊपर सबसे पहले जब काम किए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद साहब ने एक ईसा का करेक्टर, सॉरी मोहम्मद साहब ने नहीं, कुरान में एक ईसा का करेक्टर है, ठीक है। वो जो ईसा का करेक्टर है, मैंने सचवाला जी के साथ एक प्रोग्राम किया था, वहां पे साबीईन की एक किताब इनको दिखाई थी, और वो हमने जब पढ़ाई थी, एक साबीईन एक और मूवमेंट है जो कि जॉन द बैप्टिस्ट एक करेक्टर है, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि असल में मसाया का वेट कर रहे हैं। ईसा को मसाया कहा गया है इस्लाम के अंदर। ईसा एक अलग नाम है जो कि आपको हिस्ट्री में कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन वो ईसा इज द सेम मसाया। जॉन द बैप्टिस्ट को फॉलो करने वाले कुछ लोग थे जिनको साबीईन कहा जाता है, इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। उनकी एक किताब है किंजर अब्बा, उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उस किताब में से कुछ चीजें निकाली गई हुई हैं। अगर हम डोम ऑफ द रॉक की जो राइटिंग्स हैं उसको देखें तो आपको लगेगा कि वो किंजर अब्बा वाली राइटिंग्स हैं। वंस अगेन कुरान को भी अगर आप देखें फ्रॉम ए हायर पिक्चर, एक एक दूरबीन से, एक जरा बाहर बैठ के, तो आपको नजर आएगा कि कुरान की मेजोरिटी बातें आपको किंजर अब्बा से निकाली हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सचवाला जी से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई थी उस टाइम पे, कि कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, लेकिन अल्लाह ने फौरन कहा, ए अबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया आदम को? लेकिन अबलीस तो फरिश्ता है ही नहीं, वो तो एक जिन है जो कि स्मोकलेस फायर से बना है, एक ऐसी आग से जिसमें धुआं नहीं निकलता। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों को के सजदा करो आदम को, तो जिन को तो कहा ही नहीं। मैं एक क्लास में खड़े होकर कहूं तमाम लड़कियां खड़ी हो जाएं और उस क्लास के अंदर 2 लड़के हों, वो खड़े नहीं हों, तो क्या मैं उन लड़कों को सजा दे सकता हूं? नहीं दे सकता। मैंने लड़कों को कहा ही नहीं खड़े हो, मैंने कहा तमाम लड़कियां खड़ी हो जाओ। लेकिन अगर हम किंजर अब्बा के अंदर देखें तो किंजर अब्बा बताती है कि नूरी फरिश्ते भी होते हैं और नारी फरिश्ते भी होते हैं, यानी कि आग के फरिश्ते भी होते हैं। सो किंजर अब्बा के अंदर फरिश्ते 2 तरह के हैं। कुछ वो फरिश्ते जो नूर से बने हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ के सारे फरिश्ते नूर से बने हैं, और कुछ फरिश्ते आग से बने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर हम कुरान के कुछ मखसूस टेक्स्ट को देखें तो हमें नजर आता है कि वो साबेईन की किताब से निकले हैं, जो कि किसी मसाया का, मसीह का वेट कर रहे थे, जिसको कुरान ने लफ्ज ईसा से जाहिर कर दिया है। ईसा जो है वो वही वाला मसाया है, और साबेईन उसका वेट कर रहे थे। मोहम्मद लेटर ऑन आया, उसने 2 टेक्स्ट को मिक्स किया, ईसा को पैदा भी करवा दिया, साबीन की टेक्स्ट में से भी चीजें ले ली,
اور پھر ہم اگر مزید ابھی آگے چلیں گے ساؤتھ والی سائڈ پہ جیسے ہی آپ آئیں گے نا, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زوراسٹرین ریلیجن کے اندر سے بھی اسلام نے بہت ساری چیزیں لی ہیں, آگ پرست ریلیجن کے اندر سے. ان کے اوپر بھی میں نے کئی ویڈیوز کی ہوئی ہیں کہ جو زوراسٹرین ریلیجن میں سے اسلام نے اتنا کچھ لیا جس کی انتہا کوئی نہیں. سو آئی کین ناٹ سے کہ سارا کچھ نارتھ سے ہے. آئی ہیو ٹو کنکلوڈ کہ قرآن کا کچھ حصہ نارتھ سے ہے اور کچھ حصہ ساؤتھ سے ہے. What do you think, سنجے بھائی؟ جی جی آپ جی ہاں بالکل صحیح ہے. آپ قرآن اصل میں ایک کھچڑی ہے جو ادھر ادھر سے چیزیں, کہیں سے دال لی گئی, کہیں سے چاول, کہیں سے جو ہے پیاز لی گئی, کہیں سے ادرک لہسن لے کر جو ہے سب گل ملا کر جو ہے اس کو, اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا. اسے یہ اصل میں قرآن اصل دیکھا جائے تو کھچڑی ہے. تو جہاں جہاں سے دو دو چیز مل سکتی تھی سب اس میں ڈال کر وہ اس کو نام جو ہے آج اس کا قرآن رکھا گیا ہے. جی اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں پوچھ رہا تھا کہ حدیثوں کے بارے میں, کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ آپ کی زیادہ تر جو ہے وہ اس ایریا سے آتی ہیں جس کو سسینین ایمپائر جہاں پہ ہوا کرتی تھی, یہ نشاپور سے, بخارا سے. یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ عربیہ سے اتنی دور کیوں لکھی گئیں, اور اس کا کیا اسلام کی تاریخ پر اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں, آپ ہی کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے. یہ عربیہ سے دور کیوں لکھی گئی, اس لیے اس کا تعلق عربیہ سے ہے ہی نہیں. بھائی ابن ہشام سچوالا جی, جی جی جناب, سچوالا جی, میرے خیال سے امام مالک کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ کو مکہ مدینہ والا کوئی بھی محدث نہیں ملے گا. اور مالک موطا آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت. اچھا بلکہ ساحل بھائی یہ بھی تو بات ہے نا, مالک موطا آپ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو جی ہاں آئدم, ایک بات یہ بھی ہے کہ جسے امام مالک کہا گیا ہے وہ یعنی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی شخص ہے. موطا جو ہے اصل میں یہ بہت بعد میں لکھی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت پہلے کی ہے. صرف یہ دکھانے کے لیے, ایگزیکٹلی بات یہی ہے. اور جو ہے جسے تاریخ ابن اسحاق کہا جاتا ہے یہ بھی بعد میں لکھی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ یہ پہلے کی ہے, کیونکہ ابن ہشام نے جو کچھ مواد جو ہے پیش کیا ہے عباسیوں کی زیر نگرانی, تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آخر یہ ساری باتیں تو 250 سال کے بعد تو پیدا ہوا, بھئی یہ ساری باتیں تو کہاں سے لایا, تو وہ صرف اپنی باتوں کو یعنی یوں سمجھے کہ سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے 2-3 لوگوں کو جو ہے گھڑے ہیں. 2-3 لوگوں کے نام بتائے گئے کہ ہم نے اس سے لیا, پھر اس فلاں نے فلاں سے لیا. اس طرح سے بیچ میں ایک جو ہے وہ واقدی کا نام بھی آتا ہے, واقدی جو ہے ابن اسحاق کا نام لیتا ہے, لیکن یہ دونوں بھی واقدی ہو یا ابن اسحاق یہ بھی فرضی نام ہے. اچھا ایک اور بات یہاں میں بتاتا چلوں, جسے سیرت النبی لابن ہشام کہا گیا, یعنی سب سے پہلی تاریخ. اب آپ دیکھیے کہ اسلام جسے کہا گیا وہ 3 کتابوں پر نربھر ہے, 3 اہم کتابیں مانی جاتی ہیں. ایک ہے تاریخ طبری جس کو آپ جو ہے یعنی امام ابن جریر طبری کہتے ہیں, وہ مفسر ہیں, پہلے قرآن کے مفسر سمجھ لیں. یہ طبری ہو یا جو ہے ابن ہشام ہو یا جو ہے بخاری, یہ تینوں کتابیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, یہ آج دنیا میں یہ اصلی حالت میں نہیں ہے. کوئی بھی کتاب اوریجنل نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پائی جاتی ہیں وہ ان کے چربوں کے چربے ہیں. اوریجنل نہ تو بخاری ہے, اوریجنل نہ تو یعنی تو جو ہے تاریخ ابن ہشام ہے, اور نہ تفسیر طبری ہے. یہ تینوں کتابیں بھی اوریجنل نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. جی ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی یہ جو ابھی سچلا جی آپ نے بات کی ہے, یہ میں پتہ نہیں 50 دفعہ گھسیٹ کے سب کو سمجھا چکا ہوں. بخاری جی کا اصل بخاری ہے ہی نہیں کسی کے پاس. What did بخاری really wrote? We don't know. وہ نہیں ہے. اچھا موطا مالک کے اوپر میں یہ بول رہا تھا کہ موطا مالک جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نزدیک ترین ہے, موطا مالک کو میجورٹی آف دا مسلمز تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سے مانیں گے, کیونکہ موطا مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالک نے بہت ساری حدیثوں کو, اپنی حدیثوں کو بعد میں کینسل کر دیا. کہاں پہ کیا, کس نے کہا کیا؟ 200 سال کے بعد کسی نے کہا کہ کیا. Okay, where is the original writing of Malik? You don't have that. اچھا بخاری جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے,
کیونکہ بخاری کے بغیر آپ اسلام کو پورا کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا. 6000 آیتیں ہیں, اس میں سے 20% ریپیٹیشن ہے. اس 20% ریپیٹیشن کے بعد 80% آیتوں میں سے 40% آپ کے پاس پرانے قصے ہیں. پرانے قصوں کو آپ نکال لیں, ریپیٹیشن کو آپ نکال لیں, آپ کے پاس 40% رہ گیا. اس 40% کے اندر آپ کے پاس ہے کہ لڑائیاں کیسے کرنی ہے, کس کس کو مارنا ہے اور کس کس کو نہیں مارنا. آپ کے پاس صرف 10% آیتیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں رہنا کس طریقے سے, اور اس رہنا کس طریقے کے اندر آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل چیزیں بھی سب بیچ میں آ جائیں, تو آپ کے پاس تقریباً 2 سے 3% چیزیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی والی, یعنی کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور اللہ میاں کے سامنے کس طریقے سے سجود کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ اتنا کم لائنیں ہیں کہ آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے بیسیکلی ان ریالٹی. تو وہ مکمل فروٹ باسکٹ بنانے کے لیے خالی امب لینے کی بجائے آپ کو حدیثوں کی ضرورت ہے, تاکہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کی شرائط کیا ہیں, وضو کی شرائط کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں. سو آپ کو حدیثوں کی ضرورت تھی. سو وٹ آئی تھنک از, ٹھیک ہے, اب ناؤ آئی ایم گیونگ یو پرسنل اوپینین, کہ یہ حدیثوں کی کتابیں اسلام میں جو اسپرچل چیزوں میں کمی تھی بہت ڈھیر ساری, کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل انفلوئنس سے پیدا ہوا, ان کو پورا کرنے کے لیے یہ حدیثیں, تفسیریں اور یہ آپ کی سیرات لکھی گئیں, تاکہ وہ جو چیزیں قرآن کے اندر ہرگز نہیں ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کمپلیٹ پکچر دی جا سکے. اب اس پکچر کو دینے میں شروع میں جب کچھ لکھا جاتا ہے نا سر, تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں مسئلے ہوتے ہیں. جب لوگ اسے کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس میں مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو صحیح کرنے کے لیے اوریجنلز کو ختم کر دیا گیا, جلا دیا گیا, برباد کر دیا گیا, اور پھر ان کی کاپیز بنائی گئیں. ان کو فکس کر کے وہ کاپیز ہمارے پاس ہیں. صحیح بخاری کی کاپی ہے, اصل صحیح بخاری نہیں ہے. اور کاپی میں کیا کچھ مسنگ ہے وی ڈو ناٹ نو. قرآن کی بھی کاپیز کی کاپیز ہیں, اوریجنل نہیں ہے. وی ڈو ناٹ نو. See, that's what the reality of Islam is. It's a fake religion based on fake information, and nobody has nothing true about it. آپ اس میں سوچئے کہ اتنا پرفیکٹ کا جو نعرہ یہ لوگ بولتے رہتے ہیں, کوئی بھی چیز کا اصل نسخہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. نہ قرآن کا ہے, اور جیسے ایڈم نے بتایا, نہ صحیح بخاری کا ہے, نہ ابن اسحاق کا ہے, نہ اشاق کا ہے, نہ طبری کا ہے. تو بھائی ہے کیا پھر تمہارے پاس؟ اوریجنلٹی تمہارے اندر ہے ہی نہیں, سب کاپی ہے. اس سے بھی کاپی, کتاب بھی کاپی, امب. جی اب ہم پہ چل رہا ہے کھیل. مجھے لگتا ہے اب مجھے جو ہے وہ سوالوں پہ جانا پڑے گا. تو وہ ہم سوالات لے لیتے ہیں لوگوں سے. ایک بار پھر سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سوال, آپ نے بہت سارے پوچھے ہیں, لیکن جو سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہم وہی لیں گے, اور جو ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے. تو اس لیے آپ کو سوال پوچھنے ہیں تو ریلیٹڈ ہی پوچھیے, جو ریلیٹڈ نہیں ہوگا وہ ہم نہیں لے پائیں گے. ایک بار پھر سے آپ سے سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہمارے سامنے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب کی بھی اپنی اپنی چینل ہے. سچ والا جی کی چینل ہے, ایڈم سیکر کی 2 چینل ہیں, اردو میں بھی انگلش میں, ساحل بھائی کی بھی خود کی چینل ہے, اور آپ ان سب کو بھی سبسکرائب کریں. آئیے سوالوں پر. مونا اگروال جی پوچھ رہی ہیں, ویلکم ایڈم ہیئر. ایک دین کی دعوت ود دس گینگ نیرج طفیل جی آن لائٹر نوٹ. ایڈم کو آج صاف زبان رہنا پڑے گا. ایڈم کو ایسی پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. ٹیکنیکلی بیٹنگ ایڈم از امپاسبل. ہیوج رسپیکٹ. چلیے, تو یہ تعریف ہے ایڈم کی. ایڈم کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایکچولی. صاف ستھری بات کرنے کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایڈم کی آج کل. نیکسٹ. ساحل بھائی, آپ کو تو پریشانی اسی وجہ سے آئی تھی شاید. مفتی سنجے جی, مفتی مجھے بولتا ہے کہ پاکستانی مفتی جس نے میری آئیڈینٹی لیک کی, بولتا ہے مجھے تجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. فضل ہمدرد. فضل بمدرد.
مفتی کہتا ہے کہ ساحل مجھے تجھ سے کوئی پرابلم نہیں, تو بہت اچھا کام کر رہا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, بس اس ایڈم سیکر کو بلانا چھوڑ دے. اچھا اس نے ابھی ایڈم ابھی 2 ہفتہ پہلے مفتی فضل ہمدرد نے مجھے پھر سے میسج کیا واٹس ایپ پہ, کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس گستاخ ایڈم سیکر کو اپنے چینل پہ مت بلانا, آپ بلاتے رہے, کیا آپ اس بارے میں پھر سے سوچیں گے, اس کو بلانا بند کر دو. میں نے کہا بھائی پہلے تو تم نے میری جان مشکل میں ڈال دی ایک بار میری آئیڈینٹی لیک کر کے, اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مطلب میری فیلڈنگ لگانا ہے, میری سپاری دینا ہے, کیا کرنا ہے؟ مطلب سوچئے کہ ایڈم ان کے لیے اتنی جان کی مصیبت بن چکا ہے. سر ایڈم نے کھول کے سب کچھ بیان کر دیا نا اسکرین پہ رکھ کے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی پاکستانی آ کے اتنا کچھ کھول کے سامنے رکھ دے گا. سر ان کو موت پڑی ہوئی ہے. سوال لے لیتے ہیں, اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی ہرمن دھالیوال جی, تھینک یو فار دی سپورٹ. سچوالا جی, ایڈم اینڈ ساحل بھائی, ویلکم ٹو جے پور ڈائلاگ. سنجے جی, انسپائرڈ می ٹو سپورٹ ایکس مسلم موومنٹ, ریئلی ہیپی. تھینک یو ہرمن جی, تھینک یو. Regi Pillai, Adam bhai, please share those top 5 questions to ask any moment. Please share the references along with it. Adam. Regi bhai, ریفرنس تو میں ساتھ میں نہیں دے سکوں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ میرے چینل پہ جڑتے رہتے ہیں, لیکن ٹاپ 5 کویشچن میں آج کے اگر ہم ٹاپک سے کویشچن دیکھیں تو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا جی قرآن کی اوریجنل ورژن دکھا دیں. آپ کسی بھی مومن سے پوچھ سکتے ہیں اوریجنل قرآن, سب سے پہلا قرآن کب لکھا گیا اور اس کی کاربن ڈیٹڈ کاپی کہاں پہ پڑی ہے. نمبر دوسرا کویشچن آج کے ٹاپک سے, قرآن کا جو عثمانک مینیوسکرپٹ ہے جو کہ بقول عثمان نے کلیکٹ کر کے لکھا اور 5 اس کی کاپیاں بنا کے بھیجیں دنیا کے 5 شہروں میں, ان میں سے کسی بھی ایک کاپی کو دکھا دیں. نمبر تیسری بات, قرآن کا جتنے بھی ارلی قرآن ہے اس کے اندر زیر زبر پیش اور ڈاٹ اور نقطے نہیں ہیں. مجھے بتائیے کس نے لگائے, کب لگائے, کس طریقے سے لگائے, کیونکہ لفظ قاتل اور قتل بھی کہا سکتا ہے اور قتل بھی کہا سکتا ہے. زیر اور پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پیش کے ساتھ لکھیں گے تو وہ بن جائے گا کل کرنا, زیر کے ساتھ لکھیں گے تو وہ بن جائے گا لڑائی کرنا. قرآن کے اندر لفظ اتنی دفعہ آیا ہے, تقریباً 50 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. جہاں پہ دل کیا انہوں نے پیش لگا دیا, کل, مار ڈالو, گردن اڑا ڈالو بولا, اور جہاں پہ دل کیا زیر لگا کے اسے لڑائی کے اندر ڈال دیا. لیکن قرآن کے 32 ضعیفے اس وقت موجود ہیں اور کئی جگہ پہ جہاں پہ زیر لگی ہوئی ہے وہاں پہ پیش ہے ادر ضعیفوں کے اندر. یعنی کہ ہم نے زیر زبر پیش کے اندر کھلواڑ کر دیا ہے. آج آپ جس چیز کو لڑائی کہہ رہے ہو, کل وہ چیز کوئی بھی بندہ قتل کے طور پہ لے سکتا ہے بہت آرام سے. قرآن بدل جاتا ہے بہت آسانی سے. ارلی مینیوسکرپٹ 300 سال کے بعد اس کے اوپر زیر زبر پیش لگی ہے. آپ کو کیا پتا کہ اصل میں محمد, سپوزٹلی کہہ لو کہ محمد نے یہ باتیں کہی ہیں, سپوز کر لو, آپ کو کیا پتا ہے محمد نے کل کا کہا ہے یا محمد نے لڑائی کا کہا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. بخاری جس کو آپ مانتے ہو, مسلم جس کو آپ مانتے ہو, بھائی مجھے بتاؤ کہ اصل میں ان لوگوں کی اوریجنل رائٹنگ کاربن ڈیٹڈ کہاں پہ موجود ہیں. سو آج کے تعلق سے اگر آپ کو سوال دیا جائے تو یہ سب سے میجر سوال ہے. پلیز آسک دیز مسلمز, ان کے اندر کم از کم ایک سوچ ڈالو کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کریں, شاید وہ کسی جگہ پہ پہنچ جائے. جی نیکسٹ, کشل شندے, polytheism existed before Islam in Arabia. سچ والا. جی ہاں, وہ تو ایگزسٹ کرتا تھا نا, بات صحیح ہے, اور اسی کا تو جو ہے اسی کی ساری لڑائی تھی. دیکھیں جسے مکہ کہا گیا ہے وہ ایک طرح کا سیکولر اور پھر جو ہے کئی طرح کے معبودوں یا خداؤں کی جو ہے کی جگہ تھی. جتنے لوگ تھے آس پاس کے سبھی لوگ اپنے الگ الگ خدا کو پوجتے تھے. لیکن اس مکہ جیسے جو ہے مطلب سیکولر اسٹیٹ, سیکولر جو ہے جگہ, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ایک نئی چران کہوں گا میں, جسے اسلام کہا گیا ہے, وہ یہ چران جو ہے شروع کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اور کہتا ہے کہ تم سب لوگ غلط ہو, تم سب لوگ باطل ہو, ایک سچ میرے پاس ہے, سچائی میرے پاس ہے, حق میرے پاس ہے. تو یہیں سے جو ہے اس کی یعنی مطلب انٹالرنس شروع ہوتی ہے. اسلام کبھی بھی کسی کے ساتھ مل جل کے رہنا نہیں چاہتا, ہمیشہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ لڑائی کرے. لڑائی نہ ہو تو اسلام نہ ہو. اسلام اور لڑائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
تو یہ ہے اسلام. جی بلکہ سچوالا جی اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کی ایکسیپٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. اور جس موقع پہ اگر آپ سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 108 کی تفسیر میں دیکھیں, تفسیر ابن کثیر میں, تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کوئی حضرت محمد صاحب کو کوئی اٹیک نہیں کر دیا تھا, کوئی ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہیں کر رہے تھے جس طریقے کا معاملہ محمد صاحب نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا, بلکہ وہ تو اتنی شرافت سے ان کے چچا کے پاس جا کے باقاعدہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ اپنے بھتیجے کو بولیے کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالی گلوچ نہ کرے, برا بھلا نہ کہے, ہم اس کو نہیں کہیں گے, اس کو جو کرنا ہے کرے, جس خدا کو ماننا ہے مانے. لیکن محمد صاحب کہتے کہ نہیں, میں یہ چیز مانوں گا ہی نہیں, میں اس سے باز آؤں گا ہی نہیں. تو اس میں ایکسیپٹیبلٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور مشرکین مکہ جو ملٹیپل گاڈز کو پہ بلیف تھا ان کا, یہ پورا وہیں سے شروع ہوا ہے بکھیڑا. رسول اللہ کو بالکل پسند ہی نہیں آ رہا تھا, بالکل خلاف. بلکہ آپ دیکھیے کہ جزیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی صرف اہل کتاب کے لیے, جو مشرک ہوں گے ان کو تو سیدھا قتل کرنے کا حکم ہے. ایڈم اگر اس میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو اس کو صحیح کر دینا, کیونکہ قرآن اگر آپ دیکھو جزیہ جو وہ اہل کتاب کے لیے ہے. جی سر آپ ایبسولوٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے 3 جو امام ہیں وہ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. چوتھے امام جو ہیں جو کہ وہ اس سے ایگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جزیہ سب کے لیے ہے. لیکن جو 3 آپ کے امام ہیں, 4 امام ہیں نا آپ کے, جن کی وجہ سے 4 مذاہب الاسلام نکلے, 3 اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جزیہ تو مشرکوں کے لیے ہے ہی نہیں. مشرکوں کے لیے تو سمپل لکھ دیا کہ ان کا سر قلم کر دو, جہاں پہ بھی ہاتھ میں بیٹھو جہاں ملے ان کا سر قلم کر دو. اسی وجہ سے مکہ مدینہ سے تمام مشرکین کو نکال دیا گیا, ان کو اڑا دیا گیا, قتل کر دیا گیا یا بھگا دیا گیا. تو جزیہ اہل کتاب کے لیے. لیکن جو آپ کے چوتھے امام ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. محمد نے ایک خاص قبیلے کے اوپر جو کہ اہل کتاب نہیں تھے ان کے اوپر جزیہ لیا تھا, لہٰذا ہم نے نون مسلموں سے جزیہ لینا ہے, نون اہل کتاب سے جزیہ لینا ہے. لیکن اسی وجہ سے جب آپ کے پاس انڈیا کے اندر آئے تو انہوں نے ہر نون مسلم کو قتل نہیں کیا, کیونکہ شکر کریں کہ وہ والے امام کے ماننے والے آئے, نہیں تو یہاں پہ جزیے کی بجائے قتل و قتال ہو رہا ہوتا. وہ بھی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں, اور بھی دقت تھی یہاں پہ, پاپولیشن بھی تھوڑی زیادہ تھی. جی ہاں, یعنی ایک پوائنٹ اور بھی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ انڈیا میرے حساب سے وہ زمانے کا مکہ ہے, سیکولر اسٹیٹ ہے, اور پاکستان مدینہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان کیا ہے, مدینہ ہے, اور انڈیا آج کل کے حساب سے, آج کل کے حساب سے. تو مکہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے بھئی ہمارے اتنے سارے معبود ہیں, اتنے سارے جو ہے دیوی دیوتا ہیں, اس میں اگر تمہارا اللہ آتا ہے تو ٹھیک ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اللہ کے ماننے والے کیا کرتے ہیں, نہیں یہاں کوئی نہیں رہے گا, صرف ہمارا اللہ رہے گا. آپ سمجھ رہے بات کو, ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. جی سورۃ الکافرون میں تو یہی ہے نا. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا سنجے جی کہ یہ چونکہ مکہ والا سینیریو ہے, اس وجہ سے یہاں کے جو مولانا ہے جو خاص کر کے ڈیبیٹس میں آتے ہیں ان کے پاس 2 ہی آیت ہوتی ہے, لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین, اس کے آگے وہ جاتے ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین جو ہے نا اس کے اوپر آپ کے پاس ساری تفسیروں میں کوئی سی تفسیر کھول لیں, تفسیر ابن کثیر کھول لیں, تفسیر القرطبی کھول لیں, تفسیر الطبری کھول لیں, وہ 2 چیزیں بتاتے ہیں صرف. ایک, یہ ایک مخصوص عورت کے لیے آئی تھی, ایگزیکٹلی یہودی عورت کے لیے. 2, اگر یہ جنیرک ہے تو اٹ ہیز بین ایبروگیٹڈ بائی قرآن, سورۃ توبہ آیت نمبر 5, سورۃ توبہ آیت نمبر 29, سورۃ توبہ آیت نمبر 28. تو بیسیکلی یا تو یہ ایبروگیٹ ہو چکی ہے یا یہ مخصوص یہودی عورت یا ایک اور عورت کے لیے آئی تھی. اور تیسری بات کوئی نہیں کرتا, کوئی ارلی اسکالر فار دا فرسٹ 600 years آف اسلام اس آیت کو جنیرک آیت لیتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ لیتے تو گولڈن پیریڈ آف اسلام پیدا ہی نہ ہو سکتا, آپ روم تک جا کے لڑائیاں ہی نہ کر سکتے. رائٹ ساحل بھائی, یہ الاقراء والی کون سی آیت ہے آپ کی؟ لا اکراہ فی الدین 256 سورہ بقرہ آیت 256. There is no compulsion in religion. ہاں 256 یس. اور بلکہ آدم پوری نہیں پڑھتے, وہ پوری پڑھے تو الٹا ہو جائے گا. چلیے ہاں الٹا ہوگا. ویسے آدم آپ یہ بھی دیکھیں کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک نیگیٹو جو ہے بات کہی جا رہی ہے, یہ پازیٹیو بات نہیں ہے, پازیٹیو بات نہیں ہے. ہاں اس پر اگر غور کریں تو یہ نیگیٹو بات ہے.
تو اب دیکھیں بیچارے جو ہے بھارت کے ہمارے علماء کے پاس لے دے کے یہ 2 آیتیں ہر جگہ وہ یہی 2 آیتیں پڑھتے ہیں بیچارے. تو کاش کہ یہی 2 آیتیں ہوتی یار قرآن میں, ہماری بھی جان چھوٹ جاتی. پورے قرآن میں یہ 2 آیتیں ہوتی تو ہماری جان چھوٹ جاتی یار. یہ سارے بکھیڑے نہیں ہوتے. جی سر قرآن کے اندر نا 76 جگہوں کے اوپر لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. 76 جگہوں کے اوپر 72 آیات کے اندر, کیونکہ چند آیات کے اندر 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. تو 76 جگہوں پہ 72 آیات کے اندر لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. ہر جگہ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو تفسیروں میں بتایا جائے گا کہ جہاں پہ ڈیفینسو جہاد بھی ہے نا, وہ ساتھ میں بتائیں گے کہ جی یہ اس وقت کے لیے تھا جب ہم ایسے تھے, کم تھے اور یہ تھا, لیکن اس کے بعد اس آیت اور اس آیت پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پہ نہیں کرنا. Every time it is all about offense, 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 offense. Even though the basic آپ کی بدر کی وار ہے, وار آف بدر, جس کو یہ مسلمان وار آف بدر کیوں ہوئی؟ کیونکہ مسلمانوں نے 4 قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی محمد صاحب کے آرڈر کے اوپر. 3 قافلے نہیں لوٹے گئے, چوتھا جو قافلہ ہے وہ لوٹا بھی گیا, لوگوں کو قتل بھی کیا گیا اور لوگوں کو یرغمال بھی بنایا گیا, یعنی کہ غلام بھی بنایا گیا. اس کے بعد بدر کے اوپر حملہ, بدر کے مدینے کے اوپر حملہ کیا گیا, جس کو بدر کہا جاتا ہے. سو ہاؤ از دیٹ ڈیفینسو؟ آپ نے پرووک کیا ہے تو لوگ آگے اٹیک کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے تو کر ہی نہیں رہے تھے. وائی ڈیڈ یو پرووک دیم؟ یو سی, ریڈ دا ہسٹری. جو کافر ہے وہی ظالم ہے, اس لیے ہاں وہ ظالم ہے. حالانکہ انہی کے آپ سنجے بھائی, اگر میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں, 3 حملے آپ میرے ناکام کر دیں, ٹھیک ہے, چوتھے حملے میں حملہ کر دوں آپ کے گھر پہ اور آپ کے گھر کے کچھ لوگوں کو میں قتل کر دوں اور کچھ کو غلام بنا لوں, کیا اب آپ کا حق نہیں بنتا میرے گھر پہ حملہ کرنے کا؟ نہیں تو, لیکن جو کافر ہے وہی ظالم ہے نا, تو جو کتاب میں لکھ دیا وہ فائنل ہے. بے شک بے شک بے شک. کافر زندہ باد. when we expect all India ex Muslim association, ساحل بھائی اس پہ کام کرنے کا بچا ہے ابھی بھی, تو دیکھتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے. پہلے اپنی جان کی پہلے حفاظت کر لے, اس کے بعد پھر یہ بڑے بڑے کام بھی کریں گے. جی ابھی تو چھپا کے جینا پڑ رہا ہے. سوربھ اپارے جی پوچھ رہے ہیں, ویل ڈن دیکشت سر, ہیوج فین آف یو اینڈ ساحل, آرم سچوالا, منا بھائی. منا بھائی کون ہے؟ یہ نئے ہیں, بڑے اچھے بھائی ہیں. Listen to Zeba did podcast and saw the work firsthand. I wish for more podcasts like this, Sachwala ji. I pray your family returns to you ASAP. Thank you, Saurabh ji, thank you. Next. Slayer. خالق کائنات حضرت ایڈم سیکر صلی اللہ علیہ وسلم PBUH. Please once say with intensity, ابے او ڈنگر, ابے او ڈنگر, ہم بتا نہیں بتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا بتا دے مجھے. قرآن ہم سب لوگوں کو جو کہ نون مسلمز ہیں ان کو جانور یا جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے قرآن کی ملٹیپل آیات کے اندر. 98.6 پنجابی کے اندر ڈنگر کہتے ہیں جو آپ کے جو فارمنگ اینیملز ہوتے ہیں نا, جو بیر, بکری, گائے, جو پائے, جو فارمنگ کے لیے اینیملز ہوتے ہیں, ان کو ڈنگر کہا جاتا ہے پنجابی لینگویج کے اندر. تو وہ جب مومن آ کے ہمارے ساتھ جلیبی بناتے ہیں تو میرا پیٹ ڈائلوگ ہے, ابے او ڈنگر سن. مگر آپ بڑے پیار سے جو ہے ان کو ڈنگر کہتے ہیں, حالانکہ ڈنگر تو جو ہے کوئی برے معنی نہیں ہے نا میرے بھائی. جی بالکل, قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے. دیکھیں قرآن نے کیا کیا کہا ہے. قرآن ہم جو ہے ہم کاکروچ. جی اب بتائیے سر, میں قرآن جتنا برا نہیں نہ ہو سکتا اس وجہ سے. ہاں یہ بات یہ صحیح ہے, یعنی ہم قرآن کی لیول تک نہیں پہنچ سکتے, یہ اتنا نیچے نہیں ہو سکتے. کل سچوالا جی, کل ایک مومنہ آئی تھی ایڈم کے چینل پہ, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, ایک مومنہ آئی تھی تو وہ آ کے کہنے لگی میں ایڈم سے بات ہی نہیں کروں گی. تو ایڈم نے اس کو بہت کوشش کی بات کرنے کی, تو بولتی نہیں میں صرف ساحل سے بات کروں گی, ایڈم ایسا ہے, ایڈم ویسا ہے. تو بعد میں جوائن ہوا اور میں پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے ایڈم میں؟ بولے گالی دیتا ہے. میں بولا ٹھیک ہے دیکھ لیتے رسول اللہ اور صحابہ نے کیا گالی دی ہے. جب بتایا اس کو کہ کیا گالی دی, اور بولا اب بتا کہ ایڈم تھوڑی اچھی گالی دیتا ہے, بری گالی دیتا ہے, کہ رسول اللہ اور صحابہ بری گالی دیتے تھے, تو بیچاری شوق ہو گئی ہو. تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ.
जी जी, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। रॉबर्ट खोल, नमस्ते। साहिल जी से ज्ञात हुआ था कि हसन हुसैन का कोई उल्लेख उमैद समय से पहले नहीं मिलता, क्या अबू बकर उस्मान आदि का भी कोई उल्लेख उससे पहले का है? उम्मीद थे कासिम के भारत आक्रमण से ज्ञात है उससे पहले। उम्मीद जी, ये मेरे ख्याल से सचवाला जी ने बोला होगा, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। सचवाला जी या फिर एडम ने बोला होगा। हाँ, ये हसन बात सही हुसैन का है। उल्लेख नहीं मिलता। जी, क्योंकि कोई सबूत आपको नहीं मिलता। देखें, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ज़माने में ये करबला हुआ है, वो उसके बारे में लिखा कब जा रहा है? 8th या 9th सेंचुरी में, ठीक है? तो अच्छा, ये 7th सेंचुरी का तो खुद कुरान नहीं है भाई आपके पास, तो ये कौन सा करबला, कौन सा हुसैन, कौन सा जो है मतलब कौन सी शहादत, ये सारी कहानियां हैं। वक्त के साथ साथ जो है इसको इसमें इतनी एग्जैजरेशन की गई है। देखें, करबला अगर कहीं कुछ इस तरह की कहानी अगर कहीं हुई भी है तो वो शायद राई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें चीज़ों का इजाफा करके वो पहाड़ बना दिया गया। अब आज करबला को लेकर जो है जो धंधे जो कारोबार होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लोग वो जो है ना करबला की कहानियां सुनाने वाले, उनको जो है जाकिर कहा जाता है। सामने सारे जो है हजारों की तादाद में लोग बैठे सुन रहे हैं, तो वो जो है जाकिर क्या कहता है हुसैन की तारीफ करते हुए, अरे भाई हुसैन का घोड़ा सारी रात धूप में खड़ा रहा। ये वारी था बहुत। अच्छा, अब ये सुनने वाले रो रहे हैं, सुनो। अब ये कह रहा है सारी रात धूप में खड़ा रहा। जी, अब बताएं। लेकिन सच वाला जी, एक सवाल आपसे करूंगा यहाँ पे जी। एक सवाल है, बड़ा सीरियस सवाल है, सीरियस होकर सुनिएगा। जी। तमाम जाकिर कहते हैं कि हर करबला के बाद इस्लाम जीत जाता है। जी, जिंदा होता है जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन असल में मर गए यजीद है। जी हाँ, बेहतरीन। लेकिन अगर वाकई में हुसैन जीत जाता तो फिर क्या इस्लाम मर जाता? चलो जी, सवाल है यार। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। डबल जिंदा होता है इस्लाम, डबल जिंदा होता है यार। एक जेनेरिकली देखे, कॉमनली से सोचे सारे लोग, मोहम्मद साहब के तमाम फैमिली वालों को मुसलमानों ने मारा जी। यजीद मुसलमान था, कलमा गो था, ठीक है। उसके बाप को भी अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो बाप को भी मोहम्मद के फॉलोअर्स ने ही जगह दी थी, क्योंकि हसन ने उसके बाप को खिलाफत अलाउ की थी कि हाँ तू खिलाफत कर ले, ठीक है। तो इतना ताकत में था, इतना सच्चा मुसलमान था उसका बाप कि उसको दिया गया। अच्छा, उमर, उस्मान, अली, सबको देख लो मुसलमानों ने मारा। तो भाई अगर आप एक चाइनीज डायनेस्टी को देखें ना, उसमें और मोहम्मद और इसकी फैमिली को देखें, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए, किंगशिप के लिए, every single one of the family of Muhammad was killed by his own followers. That's the reality of Islam. Why can't they think about that? अगर इस्लाम के लिए तुम आज मरने मारने को तैयार हो तो यार दूर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर यार। For the love of whatever God you actually follow, यार तुम देखो तुम्हारे मोहम्मद और उसके तमाम आल, जिनको तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम बोलते हो आले मोहम्मद को इतना जलील करके मारा गया। फातिमा के पेट के अंदर बच्चे को मरवा दिया गया, उसके ऊपर दरवाजा गिरवा के। हसन और हुसैन को जलील और ख्वार करके मरवाया गया। मोहम्मद को जहर के असर से मरवाया गया। यार कम ऑन, थिंक अबाउट इट। लुक कि तुम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हो। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ यार इन लोगों। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात, यानी किसी ने मुझसे पूछा था बहुत दिन पहले कि भाई क्या तुमने इस्लाम की तारीख पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तो क्या है तारीख? मैंने जो है उसको 2 लफ्जों में ये जवाब दिया, इस्लाम की तारीख क्या है? वो ये है कि इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, फिर सब ने सबको मारा, तारीख खत्म। और इस्लाम जिंदा हो गया। और इस्लाम जिंदा हो गया। नेक्स्ट, Trendo Tube. How did Islam spread so fast in Arabia? Why didn't Quraysh tribe fight against Muhammad, who destroyed their idols? Because of the sword. sword है, ताकत है, जोर है।
محمد بلکہ نے یوں دیکھا. کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل سوری پلیز پلیز یعنی جی میں کہہ رہا تھا کہ محمد نے جسے مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں وہ 13 سال تک مکہ میں اپنی زبان چلائی تو صرف 86 لوگ اسلام قبول کیے، لیکن اسی شخص نے مدینہ میں صرف 10 سال اپنی تلوار چلائی تو سارا عربیہ جو ہے وہ زیر نگو ہو گیا. تو دیکھیں طاقت تو ہے، اصل فیصلہ کن طاقت تو جو ہے تلوار کی ہے نا، طاقت کی ہے، زبان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اہل زبان ہے، وہی زبان بولنے والے، اسی زبان میں ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں. اور دیکھیے اس میں سچوالا جی ان کی یعنی جو طریقہ تھا رسول اللہ کا وہ بڑا زبردست تھا. آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا. جس طریقے سے پہلے لالچ دی گئی مال غنیمت کی اور اس کے بعد جو ہے لونڈیوں کی، تو ان کو بڑے بیسٹ پلیئرز ملے یہ سب چیز میں جو جنگ لڑنے والے، بس اسی بدولت جو ہے یہ ہر کسی کو اکثریت میں ہراتے گئے کیونکہ ان کو لالچ دی گئی. جی لیٹ می ایڈ ٹو دس. اب اس دنیا میں اگر بچ جاؤ گے تمہیں لونڈیاں ملیں گی، بچیاں ملیں گی. ایون قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 42 کی تفسیر لکھتی ہے، محمد صاحب ان کو انسائٹ کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ روم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے چلو، میں تمہیں بناتے افسر پیلے بالوں والی بچیاں دلواؤں گا، بلونڈیاں یعنی جنہیں ہم آج کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ہیونگ سیکس. لیکن سر دوسرا پہلو اس کا دیکھیں. سیکنڈ پہلو یہ ہے اگر مر گئے تو جنت میں چل 72 حوروں کے ساتھ صبح دوپہر شام، انگوروں کے باغات، دریا شرابوں کے. تو سر دیکھیں اسلام نے آپ کو جینا تو سکھایا ہی نہیں، مرنا سکھایا ہے. آؤ اٹیک کرو مرو. قرآن کہتا ہے اگرچہ جہاد تم کو برا لگ رہا ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس نے تمہارے لیے کون سی چیز اچھی کر دی ہے. تو اسلام آپ کو جینا نہیں سکھاتا، مرنا سکھاتا ہے. اور جینا بھی کس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ آپ تو جی رہے ہو لیکن جس کو آپ نے مال غنیمت بنا لی ہے وہ کیسے جیے گی، وہ تو دن دن مرے گی. تو اسلام آپ کو مرنا سکھاتا ہے، مرو عیاشی کرو. وہ جو حوریں ہیں وہ اسپیشلی تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ جو حور اللہ نے تم لوگوں کے لیے بنا لی ہے ایز اے غلام جو ہمیشہ تمہارے لیے بیٹھی ہوئی ہے تمہارے سیکس کے لیے، گرم اونٹنی کی طرح، جیسا کہ قرآن میں لکھا گیا آتا ہے، ولتو پرس بریسٹ لے کے جوان، ٹھیک ہے، وہ جو حور بنائی ہے جو آپ کے سیکس کی تسکین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سر اس کو جنت کب ملے گی؟ When will she be free? That's my question. جی نیکسٹ کوسچن پریتم شیٹی جی. واٹ اباؤٹ ملٹیپل ورژنس آف قرآن، حفظ قرآن، ورش قرآن, when Mormons claim there is only one Quran? سچوالا جی. حفظ قرآن کیا کہا انہوں نے؟ میں دیکھا نہیں سوری. Let me hit on that first. What about جی Yeah, let me hit on that. multiple versions of قرآن. جی ہاں، حفظ ہے، ورش ہے. ہاں جو ہے اصل میں ورژن تو بہت سارے ہیں. خود میرے پاس جو ہے 21 ڈفرینٹ ورژنس ہیں. جو ایک ورژن بہت زیادہ پاپولر کیا گیا وہ اس کو کہتے ہیں حفظ والا قرآن. یہ بھی اصل میں انہی راویوں میں سے ایک راوی ہے، جس طرح کے اور سینکڑوں راوی تھے. یہ اس راوی کی جو ہے مطلب کوئی شہرت زیادہ ہو گئی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جی ایڈم آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور اب اس میں سر 1924 کے اندر ہسٹری کو پڑھیے. 1924 کے اندر حفظ قرآن کو کینونائز کیا گیا، مینز اس کو سٹینڈرڈ قرآن بنایا گیا. اس وقت باقی تمام قرآنوں کو دریائے نیل کے اندر بہا دیا گیا. ہسٹری میں پڑھا ہوا جناب، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. الازہر یونیورسٹی میں الازہر یونیورسٹی نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم اس کی بھی ہسٹری دیکھیں تو جب کلاس روم میں بچے پڑھتے تھے قرآن تو ایک بچہ کسی اور طریقے سے لکھتا تھا، دوسرا بچہ کسی اور طریقے سے لکھتا تھا. ٹیچر نے تمام طریقے دیکھے نہیں ہوئے تھے. دے ہیڈ پرابلم کہ کس چیز کو صحیح کریں گے، کس چیز کو غلط کریں گے. بلکہ مارا ماری ہوتی تھی ایڈم، یہ باتیں بھی آتی تھی، مارا ماری ہوتی تھی، ان میں جھگڑے ہوتے تھے باقاعدہ. جی ہاں. That is why they canonized it. 1940s میں کسی وقت، مجھے اب اس وقت یاد نہیں ایگزیکٹ کون سا والا سن ہے، لیکن 40s کا کوئی سن ہے، سعودی عربیہ نے اس کو کینن کیا اپنے علاقے میں. 1984 میں، یہ 84 میں ہوا ہے کنگ فہد کے زمانے میں. جی ہاں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سر کہ آپ کے انڈو پاک میں ایک کہانی بننا شروع ہوئی کہ قرآن کا کوئی حرف، کوئی نقطہ، کوئی زیر زبر پیش چینج نہیں ہوا. یہ اس کے بعد کہانی بننا شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس ملٹیپل زیر زبر پیش نقطوں والے
डिफरेंट आयतों के नंबरिंग वाले कुरान मौजूद हैं, ठीक है जी हाँ। अच्छा 28 आपने बोला सर कि 21 बोला, मेरे पास क्या हर किसी के पास nquran.com के ऊपर 36 डिफरेंट कुरान मौजूद हैं ऑलरेडी इसी वक्त अरबी के अंदर। nquran.com, every single person has it, go check it out, every single person has it। और उन्होंने जो अरबी के लफ्ज चेंज्ड हैं उन्होंने उसको कलर कोड कर करके दिखाया हुआ है आपको हर आयत के लिए। तो सर कैसे चेंज नहीं हुआ हुआ कुरान? और ये सारे मुसफ हैं, once again these are all मुसफ। अच्छा हफ्स को क्यों पकड़ा गया? अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़े, हफ्स को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे। जिस इमाम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे उसके कुरान को उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि हफ्स इज कॉल्ड अ लायर, हफ्स को झूठा कहा गया है, कज्जाब कहा गया है। वो चोरियां करता था, लोगों की किताबों में से चीजें उठा उठा के अपने नाम से छाप देता था, उसको चोर कहा गया, मक्कार, कज्जाब। आपने एक चोर, मक्कार, कज्जाब के लिखे हुए कुरान को कैनोनाइज कर दिया। यार दूरी फिटे मुझे, यार तुम लोगों को अंब का नहीं पता। अच्छा एडम इसमें एक कॉमेडी पता है तुमको क्या है? जी जी। अच्छा इसको किस तरीके से रेफ्यूट करते हैं पता है? हदीसों में कज़ाब था, कुरान में कज़ाब नहीं था। जी यार हदीसों को चोरी करता था, कुरान को चोरी नहीं किया था उसने। तो कुरान उसने कहाँ चोरी किया था? आसिम से। हाफ्ज जो है वो कुरान अन आसिम है, आसिम के हाथ का है। अभी उसने क्या क्या चोरी की तुम्हें पता है? आसिम का कुरान तो दिखाओ मेरे को साहिल भाई। क्या लॉजिक है इनका? पहले इसका जवाब है कि भाई आसिम का कुरान दिखाओ ना, देखिए उसने क्या क्या 2 नंबरी की है बीच में। ओ बाप रे बाप, इनके लॉजिक ऐसे होते हैं ना यार, दुनिया से एकदम पार वाले लॉजिक होते हैं इनके। लॉजिक तो अलाउड नहीं है ना, अकल तो अलाउड ही नहीं है। आप कैसे आप नहीं, इनकी लॉजिक के सामने हर लॉजिक शर्मा जाती है। जी जी। ये तो कहा गया है ना कि साहब आप तो आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते। क्या है वो 5.101 511 जी 511 5.101 101 जी 101 वो होता है ना सर। लॉजिक करना शैतानी काम है ना। जी हाँ, अगर आप काफिर हो जाएंगे अगर आपने लॉजिक किया, काफिर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़े ना सर, होता है ना प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 101, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 101। so, हर चीज होती है ना, जो पहला कोर्स होता है उसे 101 कहते हैं ना, ठीक है? कुरान ने भी 101 रखा हुआ है, डू नॉट आस्क क्वेश्चन 101। तो चलिए अब इसी नाइस टू सी श्रीमान जे टेम्पल्टन, नाइस टू सी श्रीमान संजय दीक्षित, जाहिल, वेरी गुड, सचवाला एंड @डैम एडम @ को ये डाला उन्होंने। सर आपने मेरा नाम खराब कर दिया। जाहिल, ये मैं उसको लिटरली पढ़ रहा हूँ, कुरान की तरह। कुरान लिटरली पढ़ा जाता है ना, सही जा रहे हैं आप। ये जो जाहिल वर्ड इन्होंने डाला है जे टेम्पलेटन जी, उसका भी एक स्टोरी है पीछे। वो जो हल्दीराम मौलाना कादरी साहब थे, जब उनका बीपी शूट हो गया था, एकदम बीपी बढ़ गया था, मैं बोला मौलाना आपका बीपी बढ़ जाएगा, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, चुप रहे, जाहिल है तू, जाहिल। इन्होंने तो बड़ा फेमस हो गया था। जेड यूज कर लिया, उसको जे कर लीजिए जी, आपके नाम की तरह। असित गांधी, ओ नो, my all favorites on the screen at the same time, looks like Marvel's Avengers superheroes, love you all guys, साहिल must try Hollywood। लो भाई, आपको थैंक यू सर। बॉलीवुड बायकॉट हो रहा है, सीधे हॉलीवुड ट्राई करो। हॉलीवुड होस्ट हंटर, थैंक यू संजय सर फॉर होस्टिंग दीज ब्रेव एंड आई ओपनिंग पीपल। आई लव यू साहिल भाई, मैं लड़का हूँ बट एज ह्यूमन। सचवाला जी एंड एडम भाई, आप लोग ग्रेट हो, भगवान आपको प्रोटेक्शन एंड मदद प्रोवाइड करे। थैंक यू जी, थैंक यू। इसी के साथ आज की स्ट्रीम हम समाप्त करते हैं। मैं लग तो रहा था हम बहुत लंबा चल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे सारे व्यूअर्स गायब हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने चले जाएंगे, इसलिए हम भी इसको यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सचवाला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साहिल भाई आपको भी, और एडम सीकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।